اہل بیت کے قریبی لوگوں نے انکار کر دیا، تو اس لیے جو ہے وہ ان ائمہ کی امامت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ امامت ثابت کیسے ہوتی ہے، امامت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا اگر ہم کیس لے لیں تو ان کے 4 بیٹے ہیں، اور خود کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ علامات امامت میں بڑی علامت یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام بنے گا۔ اب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، تو روایات یہ کہہ رہی ہیں ائمہ سے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ امام بنے۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، اور بہت سے شیعہ نے ان کی امامت کو مانا بھی، جو آج تک چلے آ رہے ہیں اسماعیلیہ کے نام سے۔ اس کے بعد یہ ایک بحث پیدا ہو گئی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی زندگی میں فوت ہو گئے، نہیں فوت ہوئے، بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ان کے بعد جو دوسرے ان کے بڑے بیٹے تھے، امامت کے پرنسپل کے مطابق، جو کہ خود ائمہ سے منسوس تھا، وہ پرنسپل عبداللہ، جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ افتح، ان کو امام بننا چاہیے تھا، اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے امام ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور بڑے شیعہ فقہا جیسا کہ رجال کشی وغیرہ میں اور شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ وہ فتحیہ ہو گئے تھے، پھر ان میں سے کچھ واپس بھی آئے، نو ڈاؤٹ واپس بھی آئے، یہ بھی روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو روایت آپ نے پڑھی کہ امامت جو بڑے بچے میں ہوگی، آپ اس کو قطعی ہونے کا ثابت کریں کہ امامت بڑے بیٹے کو ملے گی۔ اگر فقط یہی ہے تو جو جنہوں آپ نے اس روایت سے استناد کیا اس کو ثابت کریں یہ قطعی ہے۔ البتہ یہ کہ مشخص ہو جن افراد نے تدلیس کی ہے، یہ تدلیس کس مقام پہ ہے؟ امام عبداللہ افتح جن کے متعلق انہوں نے بیان کی، یہ ہے روایت ملاحظہ کریں امام صادق علیہ السلام سے، ان الامر فی الکبیر ما لم تکن فیہ آہا، امامت بڑے بیٹے کو ملے گی جب تک اس میں کوئی بیماری نہ ہو، لیکن جو مر گیا تو وہ امام نہیں ہے۔ عبداللہ اسماعیل تو چلے دنیا سے چلے گئے، امام نہیں ہے، ختم۔ عبداللہ اسے افتح کہتے ہیں، افتح یعنی وہ جس کی حالت جس میں بیماری ہے، لغت میں جا کے دیکھیں افتح کا معنی کیا ہے، افتح کا معنی کیا ہے؟ جس میں بیماری ہو۔ پس وہی افراد کے جو اس زمانے میں موجود تھے، روایت رو اگر کامل پڑھتے تو وہ اصلاً اعراض نہ کرتے جیسا کہ میرے یہ بھائی کر رہے ہیں۔